اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بندہ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس بندے نے کہا، اے علی پاک، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ آج مجھے علم ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے ادب و احترام سے کہا، اے مولا علی، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جو کشتی حضرت نوح نے تیار کی، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کیا تھی؟ حضرت سیدنا امام علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، اے علی پاک، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت سیدنا امام مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا، شیر خدا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو جنت سے نکالا تو وہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت امام علی نے جواب دیا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تو حضرت آدم 100 سال تک رو رو کر اللہ پاک سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی پاک، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے گئے تو حضرت اماں حوا نے خود 1 کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہی عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، مولا علی پاک، جنات کا باپ کون ہے اور اللہ پاک نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جنوں کی نسل جہاں سے شروع ہوئی اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ پاک نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا کہ اے علی پاک، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس دن سے بنی اسرائیل قوم نے گسالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ گسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر حضرت موسیٰ کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا شروع کروا دی۔ مسجد میں بیٹھے سبھی لوگ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جزر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی، اللہ پاک نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت علی نے بڑے خوبصورت طریقے سے سب کو بتاتے ہوئے سمجھایا، اللہ پاک نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے پیدا کیا۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت سیدنا علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے،
جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویوں کا نام لیہ اور راحیل تھا۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اللہ پاک نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال پوچھا، اے علی پاک، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا کفر کرنے والا ابلیس تھا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ سوال کیا، اے علی پاک، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آپ 7 آسمانوں کے نام اور ان آسمانوں کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہے، اس کا نام رفیع ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرا آسمان بے شمار رنگ رکھتا ہے، تیسرے آسمان کا نام مودون ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، جس کی رنگت چاندی سے ملتی جلتی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، جس کا رنگ سونے جیسا ہے۔ اور چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے، جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے مولا علی پاک، حضرت آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضور سیدنا علی پاک نے فرمایا آدم کو اللہ پاک نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے آدم کا نام آدم رکھا۔ اور حضرت آدم کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا آسمان میں ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، اے مولا علی پاک، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا امام علی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے پوچھا مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام نے فرمایا ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اس لیے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ سامعین، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔